السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جب ایک شخص نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر لیا۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کر لی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ میں جو کچھ کیا اس کے بارے میں آپ لوگ جان کر کے یقیناً حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخری تک ضرور سے دیکھیں اور جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور بیوی سے ملنا جیسا کہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہمبستری نہیں کر سکتے۔ آپ افطاری کے بعد سے لے کر کے اور شہری کرنے کے بیچ تک آپ ایسا کر سکتے ہو، صرف روزے کی حالت میں آپ ہمبستری نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کے بے تحاشا رونے لگا۔ یہ دیکھ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، اب آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیجئے جس سے میری بخشش ہو جائے، میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستری کر لی ہے، یعنی کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہمبستری کرنا جائز نہیں ہے؟ تو یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے معلوم تو تھا مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ شخص بولنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اس کے لیے تجھے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ تم ایک غلام خریدو اور پھر اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہوگا۔ یہ سن کر کے وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے خود اپنی ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں لگا دی ہے، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں کسی غلام کو آزاد کروا سکوں۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، چلو کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے ہو تو تم لگاتار 60 روزے رکھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔
اگر بیچ میں کوئی ایک روزہ چھٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر کے وہ شخص پھر سے حیران ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے، میں ایک دن اپنے نفس کو قابو نہ کر سکتا تو پھر میں 60 روزے لگاتار کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 روزے رکھ سکوں۔ آپ اور کچھ فرما دیں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے شخص، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی مسلمان کو آزاد نہیں کر سکتے، اگر تم 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو تم ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں غریبوں کو کھانا پیٹ بھر کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری حالت ایسی ہے کہ ہم صبح کھانا کھا لیں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے اور رات کو کھا لیں تو صبح بھوکا رہنا پڑتا ہے، ہم 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلا پائیں گے؟ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تم 60 مسکینوں کو کھانا ایک ساتھ نہیں کھلا سکتے تو ایک مسکین کو ہر روز کھانا کھلاؤ، اس طرح 60 دن میں 60 مسکین کو کھانا کھلا دو گے، پھر تم جا کر کے اپنی بیوی سے مل لینا، لیکن یاد رکھنا جب تک تم 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا لیتے تب تک اپنی بیوی کے پاس مت جانا۔ یہ سن کر کے وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، میں کیسے دوسروں کو کھلاؤں؟ مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ پھر یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اب تو اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، ان 3 کاموں کو کرنے کی میری طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیں۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں تمہارے لیے چندہ کرواتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، اس نے ایسا ایسا کام کر دیا ہے، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کو کچھ نہیں ہے، تم لوگ اس کی پیسوں سے، کھجوروں سے اور کپڑوں سے مدد کرو تاکہ یہ مسکین لوگوں میں بانٹ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ پھر یہ سن کر کے سبھی لوگ اٹھے، کسی نے کچھ کھجوریں دی، کسی نے کچھ رقم دی اور کسی نے کپڑا دیا۔ ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجوریں اور مال جمع ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارا کھجور اور سارا سامان لے جاؤ اور اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب ہیں ان میں بانٹ دو۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے علاقے میں مجھ سے زیادہ غریب اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر کے سارے صحابہ اکرام ہنسنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، یہ سارا سامان لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔